بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ پچھلی ہماری ویڈیو تھی، جو لوگ نہیں دیکھے ہمارے اس چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، ویڈیو کو آگے لے جانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سیرت النبی کہتے کسے ہیں، پہلے ہم وہ جان لیں۔ یعنی بہت سارے لوگوں کو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ سیرت النبی کسے کہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے تک تمام حالات اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، صفات، معجزات اور فضائل اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو سیرت النبی کہتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کرنا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے ہر دور میں نبیوں کو بھیجتا رہا اور ہر نبی بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ ان تمام نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی آپ پر نبوت کے دروازے ختم کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ رب تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا جب کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہر چیز کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں یعنی اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا۔ جب میں نے یعنی اللہ نے چاہا کہ میں ظاہر ہوں تو میں نے نور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے ہی آسمان، زمین، جنت، دوزخ اور جنات اور انسان اور فرشتے، چاند، ستارے اور سورج کو پیدا کیا، حتیٰ کہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نور سے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتے ہی نبوت عطا فرمائی۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سب سے پہلے نبی بنا دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ اس پر ایک شاعر لکھتے ہیں کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان ہی میں تھے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت یعنی پیٹھ میں رکھا۔ اس نور کی وجہ سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا کی پیشانی میں آیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور حضرت عبد المطلب سے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا۔ جب حضرت عبداللہ کسی سوکھے ہوئے جھاڑ کے نیچے بیٹھا کرتے تو اس نور مبارک کی برکت سے جھاڑ ہرا بھرا ہو جاتا اور حضرت عبداللہ کو سایہ دیا کرتا۔
جب آپ سو کی زمین پر چلا کرتے تو نور نبی کی برکت سے زمین پر گھاس اگنے لگتی۔ حضرت عبداللہ کا نکاح جب بی بی آمینہ سے ہوا تو نور محمد بی بی آمینہ کے پاس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ بی بی آمینہ کے پیٹ میں رہنے کے وقت جو بھی پتھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے والدہ کے قدموں کے نیچے آتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتے، اور جب بی بی آمینہ کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ کر بہنے لگتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے والد حضرت عبداللہ تجارت کے لیے گئے اور واپسی کے وقت بیماری کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے، یعنی جب آپ کے والدہ کے پیٹ میں تھے جبھی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور پھر 6 سے 7 سال کی عمر یعنی بچپنے میں ہی آپ کے والدہ یعنی بی بی آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے اندر ہم جانیں گے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کا واقعہ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چند معجزات کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوسروں تک یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں۔